اور چوتھی آیت میں لکھا ہے ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. ایک پشت جو ہے وہ دوسری پشت سے بیان کرے گی. تو جب ہم خدا کی تمجید پشت در پشت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خداوند فکر کرتا ہے کہ چونکہ یہ پشت در پشت میری تمجید کرتے ہیں اور یہ پشت جو میری تمجید کر رہی ہے اور اپنی اولاد کو میری تمجید کرنا سکھا رہی ہے، میں اس کی اولاد کو بھی اولاد بخشوں تاکہ وہ بھی میری تمجید کے لیے تیار ہو. تو پھر خدا ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ اولاد جو خدا ہمیں دیتا ہے اس اولاد کو خدا برومند کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، اور خدا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اپنے گھرانوں کو آباد کرنے والی ہو، خاندانوں کو آباد کرنے والی ہو. خدا ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کو یہ پتا ہے کہ یہ جو میری تمجید کرتے ہیں یہ پشت در پشت ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے اگلی پشت کو خدا تیار کرتا ہے. کئی دفعہ آزمائشیں ہمارے سامنے اس طرح آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور مایوسیاں ہمیں گھیرا ڈال لیتی ہیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ نہ چلیں، خداوند کی ورشپ نہ کریں، خداوند کی تمجید نہ کریں. ابلیس ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں جو ہے وہ ہمارے بچوں میں جو ہے وہ رجحان کو دوسری طرف جو ہے وہ ابلیس کرنا شروع کرتا ہے تاکہ خدا کی طرف ان کا لگاؤ نہ ہو. لیکن خدا ہم اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور خدا ہمارے لیے اچھے اور خاص موقع فراہم کرتا ہے. ہاللویا. تو یہ جو اس طرح کی خوشی اور شادمانی کے موقع ہیں یہ خدا ہمیں دیتا ہے. ہاللویا. یہ جو خوشی اور شادمانی کے موقع ہیں یہ خدا ہمیں دیتا ہے، اور اس لیے دیتا ہے تاکہ آج ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، کل ہماری اولاد آگے تیار ہو کہ وہ بھی ہماری جگہ پر خداوند کی عبادت کرنا شروع ہو جائے. جب ہم نہ ہوں تو وہ کرنا شروع ہو جائیں. پھر آگے خدا ان کو جو ہے وہ اولاد والا کرتا ہے تاکہ وہ پشت آگے تیار ہو، اور اس طرح خدا پشت در پشت بڑھاتا ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیری برکت جو ہے وہ تیری اولاد کو بخشوں گا. تو خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو اس لیے بڑھاتا ہے، خداوند آپ کو اس لیے موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے برومند ہوتے ہوئے بڑھتے ہوئے دیکھیں، اور آپ ان کے خوشیاں اور شادمانیاں جو ہیں اپنے ہاتھوں سے سیلیبریٹ کریں، وہ صاحب اولاد بن جائیں، وہ شادی کے پروسیجر سے خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے فضل کے سبب سے گزریں. اور خدا پھر آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کی اولاد کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور آج اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کل آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی خدا کی عبادت کرے گی. لیکن اگر آج آپ خدا کی عبادت نہیں کریں گے، آپ خدا کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ خداوند کی ورشپ نہیں کریں گے، آپ خداوند کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، آپ خداوند کے گھر میں جانا پسند نہیں کریں گے، تو آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ نہیں جانا پسند کرے گی، وہ بھی خداوند کی راہ پر نہیں لگے گی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری سے بھرے رہیں. ہاللویا. ہم خداوند کی تعریف سے بھرے رہیں، خداوند کی حمد سے بھرے رہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں
कि खुदावंद ने इस घराने में ये बड़ी खुशी और शादमानी का मौका बख्शा है, और खुदावंद ने हमारे भाई को, बहन को और फैमिली को ये फजल बख्शा है कि वो अपने बेटे की शादी का जो है वो इंतजाम कर सके। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि खुदावंद इस शादी की खुशी को जो है वो इन्हें देखने का फजल बख्शेगा। हालेलुया। और ये शादमानी चूंकि खुदावंद के नाम से इसकी शुरुआत हम करते हैं, इसलिए अगर हम इख्तिताम तक खुदा के साथ वफादार रहें तो खुदा भी हमें अपने दरमियान जो है वो महसूस होगा, खुदा की बरकत भी हमें महसूस होगी। हम देखेंगे कि खुदा कैसे शादी के दिनों में जरूरतों को पूरा कर देता है, खुदा कैसे हमारे साथ साथ हमारे कामों में शामिल हाल हमें नजर आता है, खुदा कैसे हमें मौजूद नजर आएगा, और खुदा अपनी मौजूदगी के वसीला से ये साबित करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब हम खुदा की प्रस्तुति करना शुरू करते हैं, वर्शिप करना शुरू करते हैं, तो खुदा हमें अगली पुष्ट देता है। जब हम ये इरादा करते हैं कि हमने पुष्ट खुदावंद की प्रस्तुति करनी है, खुदावंद की इबादत करनी है, तो अगली पुष्ट हम अपनी मर्जी से कायम नहीं कर सकते। अगली पुष्ट जो है वो कौन बख्शता है? खुदा बख्शता है। ये खुदा की तरफ से होती है। कोई भी शख्स अपनी कुव्वत से जो है वो अपनी आने वाली पुष्ट को जमीन पर कायम नहीं कर सकता, ये खुदा की तरफ से मिलती है। हालेलुया। औलाद जो है ये खुदा की तरफ से मिलती है, खुदा ही देता है तो हम साहिब औलाद होते हैं, अगर खुदा ना दे तो हम साहिब औलाद नहीं हो सकते। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का काम है, ये हमारी जिंदगियों में इन्वॉल्वमेंट खुदा की तरफ से होती है कि खुदा हमें औलाद बख्शता है। और फिर ये शादी जैसा मौका भी जो है ये भी हमें खुदा ही बख्शता है कि हम अपने बच्चों की खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम खुदावंद की जो प्रस्तुति करते हैं, खुदावंद की जो इबादत करते हैं, हम इसे नस्ल दर नस्ल करें। हालेलुया। पुष्ट दर पुष्ट करें। एक पुष्ट करती है, अगली पुष्ट भी इसके लिए तैयार हो ताकि खुदावंद के नाम को जलाओ दें। हालेलुया।